اللهم صل على سيدنا محمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آواز گونج رہی ہے میرا خیال ہے، صاف آواز آ نہیں رہی ہے. صحیح آ رہی ہے؟ بالکل ماشاء اللہ. ایک تو لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے، ایک وہاں تو ایسے دائیں بائیں میں دیکھتا کیسے رہوں گا. سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آسان ہوتا ہے بات کرنا. میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں خدا کو پکارنے کا تصور موجود ہے. جتنے وہ کہتے ہیں ہماری حاجتیں پوری کرنا معاذ اللہ خدا کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ بجائے خدا سے، اللہ سے، بھگوان سے، عیسیٰ ابن مریم سے، کسی سے مانگنے کے بجائے سیدھا آپ لاجک اختیار کریں، اسباب اختیار کریں، آپ کا کام ہو جائے گا. اس کے لیے دعا مانگنا، پکارنا، خدا کو پکارنا، اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کا مائک خراب ہے تو آپ اللہ سے دعا نہ مانگیں، آپ ان لوگوں سے بولیں اس کو ٹھیک کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دنیا دار الاسباب ہے، نہ مندر جانے کی ضرورت، نہ مسجد جانے کی ضرورت، نہ مزار جانے کی ضرورت. کام پورا کرنا ہے تو مزار کے بجائے بازار جاؤ. آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے بازار چلے جاؤ. کوئی بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ٹینشن ہے تو اس ٹینشن کے اسباب دیکھو. بھائی کیا سبب ہے کہ آپ کی ٹینشن دور نہیں ہو رہی؟ وہ ٹینشن دور کرنے کی کوشش کرو، پھر بھی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب دماغ کا کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گیا ہے. تو کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ. کہہ رہے دیکھو ہم جو کام کرتے ہیں تو کام کرنے سے کام ہوتا ہے، کام نہیں کرنے سے کام نہیں ہوتا. ایک ایتھیسٹ کا اکثر میں ملفوظ سناتا ہوں کہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا کہنے لگا کہ دیکھو ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے بھائی؟ خدا کو میں جب مانوں جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی رکے اور بریک پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی چلے. نہیں آ رہا میرا خیال ہے، نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ مجھے تو نہیں آ رہی کیونکہ میری آواز کانوں میں اتنی گونج رہی ہے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ وہ طبقہ ہے جن کی نظر میں معاذ اللہ نقل کفر دعا سے زیادہ لغو عبادت کوئی ہے نہیں. وہ کہتے ہیں دعا بالکل بیکار چیز ہے کیونکہ کام کرنے سے ہوتا ہے، نہیں کرنے سے نہیں ہوتا. دعاؤں میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے سرے سے ہمیں کسی کام کے لیے دعا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب اختیار کریں، کام ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو یا تو خودکشی کر لیں یا صبر کر لیں، جو مرضی کرنا ہے. دوسرا طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے بھائی ہمیں دعا کی ضرورت ہے،
لیکن کس سے دعا مانگیں وہ ہمیں اس بارے میں گائیڈ نہیں کرتے. کوئی کہتا ہے مزاروں پہ جا کے مزار والوں سے مانگو, کوئی کہتا ہے مندروں میں جا کے بتوں سے مانگو, کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ, نقل کفر نباشت, عیسیٰ ابن مریم سے مانگو. کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کہتا ہے تعویذ گنڈے باندھو تو سارے کام ہو جائیں گے. حالانکہ جس نے جو تعویذ گنڈے دے رہا ہے اس کے اپنے سارے کام نہیں ہو رہے, تبھی تو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہا ہے. اگر اس کے کام ہو رہے ہوتے تو تعویذ گنڈوں کا کام کر رہا ہوتا, وہ بولتے کیوں نہیں بھائی. اگر اس کے کام ہو رہے ہوتے تو وہ یہ والا کام کر رہا ہوتا. اس کی مثال ایسے ہے, یوٹیوب پہ آپ ایک طبقہ جو کہتا ہے دعاؤں میں کچھ نہیں رکھا, سب کچھ کس سے ہوتا ہے, اسباب سے. دوسرا طبقہ وہ یہ کہتا ہے دعاؤں سے سب کچھ ہوتا ہے, لیکن دعا کس سے مانگی جائے, کب مانگی جائے, کیا مانگا جائے, ان کے پاس اس بارے میں گائیڈنس نہیں ہے. وہ مندروں میں جاتے ہیں, بتوں کو پکارتے ہیں, عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے ہیں, مزاروں کو پکارتے ہیں. تو ہمیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں گائیڈ نہ کرتے کہ دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے, مانگنی چاہیے تو کس سے مانگنی چاہیے, کیا مانگنا چاہیے, کس طرح سے مانگنی چاہیے, یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام نے بتائی ہیں. اور یہ اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. یہ گائیڈنس ہمارے علاوہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. پہلی بات تو یہ دعا ضروری کیوں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دعا کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہتے ہیں دنیا سب کچھ اسباب سے چلتی ہے, یہ نظریہ ہی غلط ہے. اگر دنیا اسباب سے چل رہی ہوتی تو سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی, جب کائنات نہیں تھی, دنیا نہیں تھی, تو کون سا سبب تھا جس سے دنیا وجود میں آ گئی. دنیا کی تو ابتدا ہی بغیر کسی لاجک اور بغیر کسی سبب کے ہوئی ہے. اس کے تو خمیر میں یہ چیز شامل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ اگر ہر کچھ سب کچھ سبب سے ہی ہو رہا ہے تو پہلا ذرہ پیدا کیسے ہوا؟ وہ کلمہ کن کی طاقت سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں فون کر کے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ میری شادی کرا دو؟ یہ کنٹرول کس کے پاس ہے بھائی؟ جہاں تو کرنا چاہتا ہے اس کے ابا کے پاس ہے. تو بھائی ہم نے دنیا میں یہ سیکھا ہے, دنیا میں تجربوں سے ایک چیز حاصل کی ہے کہ اختیارات جس کے پاس ہوتے ہیں کام بنانے کے لیے رابطہ اس سے کیا جاتا ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب میری توند نکل رہی ہے, پیٹ کم کرنے کا طریقہ بتا دیں. میں ان سے کیا کہتا ہوں میرے بھائی, میں توند کی برائی جو اسلام میں ہے وہ تو بتا سکتا ہوں, توند کم کرنے کا طریقہ میرے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس ہے. یہ اختیارات میرے پاس نہیں ہے. تو ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اسباب سے کام دنیا میں ہوتے ہیں, یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لیکن جہاں اسباب فیل ہو جائیں, اسباب کی دنیا میں انسان مایوس ہو جائے, تو رابطہ کس سے کیا جائے گا؟ اس ذات سے جو کسی کام کے کرنے میں کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے. اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. اب جو اللہ کے منکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے, لہذا اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے تو یہ کائنات بغیر سبب کے پیدا کیسے ہو گئی؟ تو پیدا ہی بغیر سبب کے ہوئی ہے. اس کا مطلب کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں سبب کی محتاج بولو نہیں ہے. اتنی بڑی حقیقت, اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی ہے؟ لوگ کہتے نہیں ہیں مولانا لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے نہیں کرتے, ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے ہیں. ارے میرے بھائی اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے, زمینی حقیقت نہیں ہے, اس کا یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے کہ یہ کائنات کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئی ہے. کچھ نہیں تھا تو پیدا کر دیا اللہ نے, ورنہ خود سے کیسے ہو گئی؟ سب سے بڑا جو یونیورسل ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ذات ہے
جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے، اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے۔ تو کتنی بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہو جو کلمہ کن سے پوری کائنات کو سیکنڈوں میں پیدا کر سکتی ہو۔ آپ کے پاس ایک ایسی ذات ہو جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہ ہو، اور آپ کا کام جب اٹک جائے تو آپ اس ذات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اسباب کے پیچھے لگ جاؤ۔ تو یہ بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی حماقت ہے بھائی۔ آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ دوسری بات، دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ انسان جب اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ، مایوسی سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ مایوسی سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہر وہ کام اچھا، اور ڈپریشن اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر آپ نے دیکھا جو کہے کہ بھائی میں آپ کو ایک ایسی ٹیبلٹ دوں؟ ختم ہو نہیں سکتی جب تک مسبب الاسباب پہ نظر نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اسباب کے گرد گھومتے رہو گے تو بہت سارے اسباب ایسے ہیں جن کو جو نقصان کے سبب ہیں، اور وہ سبب کو دور کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ دیکھو کتنے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم پیسہ کمائیں، ان کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا، سخت ٹینشن میں تھی کہ نہیں تھی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا ہے تو پریشان ہوئی کہ اس بیٹے کو میں پبلک کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے کیسے لے کے جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے، اے کنواری مریم، اے پاک دامن مریم، یہ تو